الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز احباب کرام، آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا عنوان جب میں نے پڑھا ہے تو اس میں مجھے تحریک پاکستان تو بعد میں نظر آتی ہے، تحریک آزادی کا عنوان پہلے نظر آیا ہے۔ تحریک آزادی میں علماء کا کردار یہ الگ عنوان ہے، اور تحریک پاکستان میں علماء کا کردار یہ الگ عنوان ہے۔ اب تحریک آزادی کا جو عنوان ہے وہ اصل میں ایسٹ انڈیا کمپنی، عالمی سامراج، عالمی طاغوت انگریز، اس کے ناپاک پنجے کو متحدہ ہندوستان کی فضا سے اکھاڑنے کے لیے جو تحریک چلی تھی، اس میں جو علماء کا کردار ہی ہے علماء کا، باقی کسی کا کردار ہے ہی نہیں اس میں۔ اگر جن کے حافظے ٹھیک ہیں اور تاریخ پر ان کی نگاہ ہو تو وہ یہ اچھے طریقے سے محسوس کریں گے کہ تحریک آزادی کا عنوان بالکل الگ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی ہو، مارکہ شاملی ہو، تحریک ریشمی رومال ہو، یہ جتنی بھی چیزیں چلی ہیں یہ اصل میں انگریز کو نکالنے کے لیے چلی ہیں، اور خدا نخواستہ انگریز اگر یہ بڑی قربانیاں نہ ہوتی اور اتنی بڑی تحریک نہ چلتی تو ہم اس وقت پورا متحدہ ہندوستان جو ہے وہ انگریز کی سخت قسم کی غلامی میں ہوتے، اور انگریز نے سانس لینا دشوار کر دیا تھا۔ ہماری آزادی، ہماری خود مختاری، ہر چیز سلب کر چکا تھا۔ ایسے موقع پر جو علماء نے تحریک شروع کی، اس تحریک کے نتیجے میں انگریز کو سخت قسم کی پسپائی ہوئی اور وہ یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوا، لیکن اس کے پس منظر کے اندر جو قربانیاں ہیں یا اس کے پس منظر میں جو اہل ایمان کی جو داستانیں ہیں، صعوبتیں ہیں، قید و بند ہے، جیلیں ہیں، ہتھکڑیاں ہیں، مار کٹائی ہے، اس کو سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے ایک بڑا دل چاہیے کہ ان لوگوں نے ہماری آزادی کے لیے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یقین جانیں کہ علماء ہند کا شاندار ماضی، یہ آپ صاحب ذوق، صاحب علم، صاحب فن لوگ موجود ہیں سارے، اور تاریخ دعوت و عظیمت یہ ایسی تاریخ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انگریز سے آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے کیا کیا ہے، اور انگریز کے مظالم کس درجے کے تھے۔ کہتے ہیں کہ آگرہ سے دہلی، امبالہ سے لدھیانہ، ان درختوں پر 10,000 علماء کی لاشیں لٹکی ہیں، اور تاریخ کالا پانی جس کو جزیرہ انڈمان کہا جاتا ہے، انگریز ظالم جس کو سخت سزا دیتا تھا، اس سخت سزا کے اندر وہ جزیرہ انڈمان میں وہ قید کرتا تھا، اور یہ ایسا جزیرہ تھا جس میں کسی بیرک میں آہیں ہوتی تھیں، کسی میں سسکیاں ہوتی تھیں، اور تشدد ہوتے تھے، ٹارچر سیل تھے، طرح طرح کے ظلم تھے، لیکن کہتے ہیں کہ برطانیہ کا سارا شاہی خزانہ بھی ان کے قدموں میں گیا، جوتی کی نوک بھی ان علماء کی نہیں خرید سکا، جوتی کی نوک بھی خرید نہ سکا کہ ہمارے ٹاؤٹ بن جاؤ، ہمارے ساتھ تعاون کرو، لیکن جان تو دے دی لیکن سودے بازی نہیں کی۔ میں بعد میں بات کرتا، لیکن پہلے مجھے یاد آئی جس نام پہ آپ کی شیخ الہند اکیڈمی ہے نا، آپ کو پتہ ہے شیخ الہند کتنا عرصہ قید میں رہے؟ 4 سال قید میں رہے، 4 سال قید میں رہے۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی
4 سال تک اپنے شیخ کی خدمت میں کالا پانی میں رہے. مولانا عزیر گل اسیر مالٹا. اس سے پہلے کی جو داستان ہے، اس سے پہلے کی جو قربانیاں ہیں، تحریک آزادی کی بات ہو رہی ہے ابھی. تحریک پاکستان تو بالکل الگ عنوان ہے. اب تحریک آزادی میں میرے سامنے علماء ہند کی شاندار ماضی کے اندر ایک واقعہ ہے مولانا فضل حق خیر آبادی کا. یہ مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا فضل حق رامپوری، یہ دیوبند اور بریلی یہ جو دو بڑی علمی درسگاہیں گزری ہیں نا، ان کے درمیان یہ ایک تیسرا ادارہ تھا. اس کو مدرسہ عالیہ رامپور کہتے تھے. اور یہ جو مدرسہ عالیہ رامپور تھا، اس رامپوری یہ بھی ایک الگ علمی سلسلہ ہے پورا. مولانا فضل حق خیر آبادی اس کے استاد رہے. آپ کی دلچسپی کے لیے بھی عرض کر دوں کہ میرے والد صاحب کا نام مولانا فضل حق، میرے یعنی والد صاحب کے چچا یہ ان کے استاد تھے، تو میرے والد صاحب کا نام انہوں نے اپنے استاد کے نام پہ رکھا تھا، مولانا فضل حق. جی، یعنی میرے والد صاحب کے چچا تھے شیخ التفسیر والحدیث مولانا یعقوب صاحب سیمنٹ کمپنی والے. تو یہ والد صاحب کے سکے چچا تھے. تو والد صاحب کیونکہ یہ پڑے رامپور سے تھے اور ان کے شاگرد تھے، تو والد صاحب یعنی بڑے بھتیجے تھے ان کے، تو ان کا نام انہوں کے نام پہ رکھا تھا. یہ ایک الگ تاریخ ہے. تو مولانا فضل حق خیر آبادی جو تھے یہ جزیرہ انڈمان میں قید ہو گئے. پتہ کتنا سال جیل کاٹی؟ 17 یا 18 سال. اور ان کا بیٹا، اس کا نام تھا محمد صادق. محمد صادق جو تھا جب یہ 3-4 سال کا ہوا نا، تو بیٹے کی طرف سے ماں نے درخواست لکھی وائسرائے برطانیہ کو. وائسرائے کو لکھا کہ میری تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے تو میرے باپ کو رہا کیا جائے. 8 سال بعد یہ درخواست منظور ہوئی ہے. 8 سال لگے ہیں درخواست کو. 8 سال کے بعد رہائی کا پروانہ آیا کہ مولانا کو رہا کیا جائے. اب بیٹے کی عمر 16 سال ہو گئی تھی. اب یہ باپ کی رہائی کا پروانہ لے کر بمبئی کی بندرگاہ پہ جاتا ہے. 6 مہینے جہاز کا انتظار کرتا ہے. 6 مہینے جہاز کے بعد ایک جہاز آتا ہے جس سے یہ بچہ کالا پانی جاتا ہے. تاریخ کالا پانی پڑھ کے دیکھیے. جب وہاں جاتا ہے تو کسی آدمی سے پوچھتا ہے کہ یہاں میرے باپ مولانا فضل حق کے نام سے ہیں، میں ان سے ملنے آیا ہوں. وہ شخص ان کو دیکھ کے رونا شروع ہو گیا. اس نوجوان کو دیکھتے ہی رونا شروع ہو گیا. کیوں ہو رہے؟ خیریت ہے؟ اس نے کہا بیٹا تیرے چہرے پہ اب یتیمی آ گئی ہے، تو یتیم ہو چکا ہے، تیرا باپ اب زندہ نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں مجھے اس نے زور سے اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور دوڑتے دوڑتے لوگوں کو آواز دے رہا تھا کہ ابھی مٹی نہ ڈالیں، کچھ وقت رہنے دیجئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے قبر پہ لے جا کر باپ کا چہرہ دکھایا کہ یہ آپ کے باپ مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں. کیا پتہ آزادی کے پیچھے ہوا کیا ہے. یہ تو باجے بجا کر اور کیا کہتے ہیں اس کو موسیقیاں لگا کر، اور آج کا نوجوان موٹر سائیکل ویل دوڑا کر اور اس کو آزادی سمجھتا ہے. یہ تو ان شہداء کی خون کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس آزادی کے پیچھے ہے کیا ہے. اور محسوس نہ کرنا، ایک بات عرض کر دوں، اس آزادی کی تحریک کو آپ اٹھا کے دیکھیں بغیر کسی تعصب اور تنگ نظری کے، آپ کو کسی مسٹر کا کردار نظر نہیں آئے گا اس میں. تحریک پاکستان میں لوگ شامل ہوئے ہیں لیکن تحریک آزادی میں شامل نہیں ہوئے. تحریک آزادی کو سیکولر بھی پڑھے گا تو یہی کہے گا کہ بھئی اس کو تو علماء نے کیا سارا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کالا پانی کی اس وحشت ناک جیلوں میں، اس ماحول میں سینکڑوں علماء، ہزاروں علماء پابند سلاسل تھے. کئی ایک کے جنازے وہاں سے اٹھے،
اور یہ شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں مولانا فضل خیر آبادی کا. مولانا فضل خیر آبادی نے اتنا عرصہ جیل کاٹی ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور وہ تفسیر اب چھپی ہے زمانے کے بعد. تو اتنا عرصہ درس قرآن دیا وہاں پر جیل میں، جس ماحول میسر تھا ان کو. تو خیر یہ آزادی کے پیچھے بہت بڑی ایک دکھی قسم کی داستانیں ہیں. آج جس مذاکرے کے لیے ہم جمع ہیں نا، کہ آج 14 اگست ہے اور 2025 ہے، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا ہے، اور اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ کو ہم نے شامل کیا تھا. یہ سارے وعدے ہم بھلا بیٹھے ہیں، یہ ساری باتیں بھلا بیٹھے ہیں ہم. ہمیں تو پتہ نہیں کہ تحریک آزادی کیا ہے اور تحریک پاکستان کیا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے ابیتی میں لکھا ہے کہ مجھے وقت یاد ہے کہ دہلی کے اسٹیشن پر، اگر پاکستان کی طرف آئیں ابھی تو دہلی کے اسٹیشن پر قیامت کا منظر تھا. چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچے میں اسٹیشن پہ چھوڑ کے بھاگ نکلی تھی. بچوں کو کوئی پتہ نہیں تھا بچے کہاں جا رہے تھے، عورتیں کہاں جا رہی ہیں. ایک عجیب معاملہ تھا اور ایک عجیب قسم کی کیفیت آ رہی تھی. تو جہاں بہت سارے علماء نے اپنے اپنے کردار ادا کیے، اور اس کے نتیجے میں پوری تسلسل چلتے 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 تحریک پاکستان کی صورت اختیار کرتا ہے. متحدہ ہندوستان الگ ہو جاتا ہے، یہ الگ ہو جاتا ہے، مشرقی اور مغربی یہ الگ الگ شکلیں قائم ہوتی ہیں. تو خیر اسی میں حضرت شیخ الہند کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ مالٹا کی قید میں تھے، آپ کے ساتھ 2 شاگرد ایسے تھے جو بغیر کسی جرم کے قید ہوئے، مولانا عزیر گل، مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ. یہ 2 لوگ جو تھے، یہ 2 لوگ بغیر وجہ کے گئے تھے، صرف شیخ کی خدمت کے لیے گئے تھے یہ. اور اتنا ٹھنڈا پانی، کہتے ہیں کہ حضرت مدنی جو تھے ساری رات لوٹے کو لے کر پیٹ کے نیچے رکھتے تھے، ایسے ہو جاتے، بغل کے نیچے رکھتے تاکہ وہ صبح شیخ کو وضو کے لیے پیش کر سکیں. اور اتنا ہو جاتا تھا کہ تھوڑا سا وضو ہو جاتا، باقی پانی برف بن جاتا تھا، اتنی سخت سردی تھی. اور آپ کے علم میں ایک اور بات بلاؤں کہ طبی طور پر نا، نفسیاتی طور پر آدمی موت کا غم محسوس کرتا ہے کہ موت آتی ہے نا، اور وقت معین طے کر دے آدمی کہ فلاں ٹائم آپ کو مارنا ہے ہم نے. تو حضرت شیخ الہند کو جو ذہنی سزا دی گئی تھی نفسیاتی طور پر، ایک سزا یہ تھی کہ ہر روز عشاء کے بعد سبرڈنٹ جیل آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ حضرت آپ کو 3 بجے پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. اور کئی ایک ایسے ہوتا تھا، حضرت شیخ بھی ساری رات انتظار کرتے تھے، ساری رات جاگ 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 کے صبح ہوئی تو نہیں، کل آئی تو نہیں، کل جی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی. ایک جان تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. کیا داستان ہے، کیا ایمان و غیرت و حمیت کی ایک سلسلہ ہے. شیخ الہند 4 سال اس طرح رہے، 4 سال. یا مار جاتا ہے نا آدمی، جان چھوٹتی ہے، چلو بھائی قصہ ختم ہو گیا. اب روز سیٹ ملتا ہو آپ کو، روز آپ کو ایک پیغام مل رہا ہے جی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں، ذرا فکر سے چاہیے. 4 سال کی رہائی جب ہوئی نا، بھوک ختم ہو گئی تھی، دیکھیں پیاس، بیماریاں، عوارض نے گھیر لیا تھا، عوارض نے گھیر لیا تھا. جب رہا ہو کے آئے تو انتہائی نحیف ہو گئے، نقاہت نے پکڑ لیا. ایک شاگرد نے کہا حضرت آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، بہت زیادہ خراب ہے آپ کی طبیعت. کہنے لگے یار کیا کریں، انگریز ظالم نے سزائے موت کا اعلان کر دیا تھا،
اور روز موت کا انتظار کرتا تھا، روز مجھے موت کا انتظار تھا. تو اس غم کی وجہ سے نا میری یہ کیفیت ہو گئی ہے. مولانا عزیر گل صاحب رحمہ اللہ اور باقی حضرات جو جیل میں ساتھ تھے کہنے لگے حضرت یہ کیا ارشاد ہوا، ہم تو روزانہ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کب تختہ دار کو چومیں گے اور شہادت کا مزہ حاصل کریں گے. کہتے ہیں کہ اس پہ حضرت شیخ الہند کو جلال آیا، کھڑے ہوئے اور فرمایا میں بھی بات سمجھتا ہوں. یہ والی پریشان اس بات سے تھا کہ جان بھی لگ جائے اور یہ جان اللہ کے ہاں قبول بھی نہ ہو. یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ قربان بھی ہو جائیں اور قربانی قبول بھی نہ ہو، اس خوف نے کیفیت یہ ہو گئی ہے میری. ورنہ موت تو ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے. موت تو اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی تکلیفیں، اتنی بڑی قربانیاں، اتنی بڑی پریشانیاں کاٹ بھی لیں اور اس کے بعد نتیجہ صفر ہو. کیونکہ ہمارے اکابر کو اور جن لوگوں سے اللہ نے بڑے کام لیے ہیں نا جی، ان کی جو مخفی زندگی ہے وہ صرف تعلق معاملہ اس قدر تھا کہ اپنے کسی کام میں بھی نفس نہیں تھا، دنیا نہیں تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے. اور یہ جو شیخ الہند تھے نا جی، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو اسی درجے کے لوگ دیے، اسی درجے کے لوگ دیے، شاگرد بھی اسی درجے کے دیے. جو جماعت چھوڑی پیچھے، ان کے بارے میں اکثر لوگ کہا کرتے تھے شیخ الہند کے شاگردوں کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ قافلہ صحابہ سے بچھڑے ہوئے ہیں. تو صحابہ کا قافلہ جیسے جا رہا ہو اس سے بچھڑ گئے ہوں یہ لوگ. دنیا نام کی کوئی چیز اندر نہیں تھی، اخلاص، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے والہانہ عشق، اللہ سے والہانہ تعلق. تو یہ شیخ الہند، اس کو شیخ الہند کہتے ہیں. اور حضرت تھانوی فرماتے تھے بڑی غلطی ہو گئی ہے، کسی نے شیخ الہند کہہ دیا ہے. یہ تو شیخ العالم تھے، یہ تو شیخ العالم تھے، سارے عالم کے شیخ تھے. اور بڑا کام امت کے لیے کیا. تحریک پاکستان تک آ جاتے ہیں آپ کہ آگے جتنی تحریکات چلی ہیں ان کے شاگرد ہیں. حضرت تھانوی شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کا کردار ہے، تو آپ پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی کہ جب آپ مفتی محمد حسن امرتسری کا نام نہ لیں گے، مفتی شفیع صاحب کا نام نہ لیں گے، مولانا ظفر احمد عثمانی کا نام نہ لیں گے، علامہ شبیر احمد عثمانی کا نام نہ لیں گے، مولانا شریف علی تھانوی کا نام نہ لیں گے. آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں پرچم کس نے لہرایا، مغربی پاکستان میں کس نے لہرایا جی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس قافلے سے یہ بہت بڑا کام لیا. اب یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، اور اس کے بننے بنانے میں کئی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اختلافات ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ تھے، ایک چاہ رہا تھا بنے اور ایک چاہ رہا تھا نہ بنے. بنانے والے کیوں کہہ رہے تھے کہ بنایا جائے اور نہ بنانے والے کیوں کہہ رہے تھے کہ نہ بنایا جائے، کہ مسلمانوں کی اجتماعیت تقسیم نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. یہ بھی ایک عالمی سازش ہے جس میں ہم بعد میں پریشان ہوں گے. وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا، وہ تو آج کل وقت ثابت کر رہا ہے کہ جو ہے یا نہیں ہے اس پہ بھی کیونکہ ہم بات نہیں کرتے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جس ماحول میں ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے نا، فکری بنیادیں وہی ہیں. سمجھ آئی نا جی. اب جو کچھ بھی ہے وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، لیکن کیونکہ پھر یہ ایک پاکستان بن گیا، اس کا ایک آئین بن گیا، لنگڑا صحیح، لولا صحیح، گناہ گار صحیح، لیکن ایک اسلامی ہے جی. تو ایک ایسا نظام بن ہی گیا آخر. تو پھر ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک مسجد نہیں بنتی تو اس میں اختلاف ہوتا ہے، جب مسجد بن گئی تو اس میں پھر اب کوئی اختلاف نہیں ہے. اب پاکستان کا چپا چپا ہمیں عزیز ہے، پاکستان کی ایک ایک اینٹ ہمیں عزیز ہے. اور جو کچھ پاکستان کے اندر کسی بھی درجے میں دراندازی کرے، کسی بھی درجے میں دہشت گردی کو فروغ دے، کسی بھی درجے میں
یہاں کی فوج کو، یہاں کے اداروں کو کمزور کرے، وہ پاکستان کا محسن نہیں ہے، وہ پاکستان کا محسن نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ مولانا زاد الراشد صاحب کی کتاب صاحب نے پڑھی ہے، بڑے عظیم آدمی ہے یہ۔ انہی کی کسی خطبات میں میں نے پڑھا کہ بوسنیا کے جو صدر تھے نا، بوسنیا کے جو صدر تھے، انگلینڈ کے اندر کوئی تقریب ہوئی، اس تقریب میں بوسنیا کا صدر آیا، بڑا عجیب اس کا نام تھا، اس نے تقریر کی۔ اس نے تقریر کے دوران ایک بات کی کہ ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں ہے، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان ہو تو یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ پاکستان کی ایٹمی قوت کے بارے میں مصر کے ایک صحافی نے لکھا تھا، اور بڑے ہی بہت اچھے انداز سے لکھا تھا اس نے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے۔ نے کہا تم تو مصر کے ہو، اس نے کہا پاکستان جو ہے یہ ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے صاحب۔ اس وقت جتنے بھی اینٹی پاکستان خیالات بنتے ہیں، ان کو اسلام کا نام دیا جائے یا کوئی اور نام دیا جائے، کبھی بھی کسی درجے میں اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کسی درجے میں اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری سیاسی قوت بھی، مذہبی قوت بھی۔ آپ بطور مثال ایک بات کرتا ہوں، اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، یہ ہمارا ایک ٹیسٹ تھا جی۔ اب پارلیمنٹ میں ایک شخص کی ایک گریدار آواز نے فضا کو پلٹ کے رکھ دیا، فضا پلٹ گئی بالکل۔ اور جن مسجدوں کی لسٹ آئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ اسی شیخ الہند کی فکر کا تسلسل ہے۔ اور میں آپ کو بات بھول نہ جاؤں، آپ صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں، کہ دنیا کے اندر جتنی تحریکات چلی ہیں، دنیا میں جتنی تحریکات چلی ہیں، اگر کوئی تحریک اس وقت تک صحیح سالم اب تک کام کر رہی ہے، وہ شیخ الہند کی تحریک ہے۔ کیسے؟ دین کے جتنے شعبے ہیں، کیونکہ مجدد جو ہوتا ہے نا، کوئی بڑی شان والا جو آدمی ہوتا ہے، وہ کنویں کا مینڈک نہیں ہوتا کہ اسی میں چھلانگ لگائی باہر نکل گیا، اس کا عرض و سما یہی ہوتا ہے۔ اور جس سے اللہ مجددانہ یا مجاہدانہ یا کوئی بڑی خدمت لیتے ہیں نا، یا اس کے شاگردوں سے، اس کے خلفاء سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، تو ان کی سوچ فکر بڑی وسیع ہوتی ہے۔ اب حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تحریک رکھتے ہیں، ان کا سیاست بھی ابھی تک محفوظ ہے، ان کا جہاد محفوظ ہے، ان کی تدریس محفوظ ہے، ان کی تبلیغ محفوظ ہے، ان کی خانقاہ محفوظ ہے۔ یعنی ان کے شاگردوں نے جتنے کام کیے، ان کا روحانی سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، ان کے روحانی ثمرات چل رہے ہیں ابھی تک۔ ان کا جہاد دیکھنا ہو، افغانستان دیکھ لیں، نیٹو کے شاہی خزانے، برطانیہ کا شاہی خزانہ، امریکہ بہادر جیسی قوتیں جو وہاں سے بیٹھ کے ان کو مار رہے تھے، 20 سال کے بعد تم دبا کے بھاگنے میں مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھاگنے پہ مجبور ہوئے کہ کس قوم سے پالا پڑ گیا ہمارا، اور نسلوں کو وصیت کر کے کہ پھر آئندہ نہ خیر خرید چاہیے تو نہیں ہوگی، اس طرف آؤ۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ لیں، آپ کی سیاست کو دیکھ لیں، اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، یہ بات عرض کر دوں آپ سے، اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن آپ ایک سنجیدہ ماحول میں بیٹھے ہوئے، میں آپ سے اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، اختلاف بھی رکھ سکتا آدمی۔ شیخ الہند کی سیاست کا جو تسلسل ہے، شیخ الہند کی سیاست کا، اس کے موجودہ امین مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ آپ اگر مجموعی زندگی کو دیکھیں گے نا، کانا آدمی کبھی بات نہیں کر سکتا، جس کی آنکھ میں کوئی ٹیڑھا پن ہو نا، بات نہیں کر سکتا۔ ورنہ ہمارے پاس ایسے حالات ہیں کہ ایک کے ساتھ صرف صفر بڑھانے ہوتے ہیں جی، صفر جتنے مرضی بڑھاؤ، ایک سے ارب بنانا کوئی مشکل نہیں، لیکن
کوئی آدمی کسی ادارے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی یہ بات نہیں کر سکتا اگر اس میں کوئی عیب ہو کہ آؤ میرا احتساب کرو. اور کوئی آدمی اپنے کردار کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کردار اپنا کردار اور اپنے باپ کا کردار باپ سے اور دادے کا دادے سے مقابلہ کرو. تو یہ ہمارے حضرت شیخ الہند کی تحریک کے سیاسی تسلسل کا امین ہے. دعوت تبلیغ کو دیکھ لیں، جہاد کو دیکھ لیں، تدریس کو دیکھ لیں، خانقاہوں کو دیکھ لیں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کے لیے اللہ نے اس وقت ہم سب کو جو موقع دیا ہے وہ پاکستان دیا ہے. اب پاکستان کے اس ماحول میں رہتے ہوئے یہاں کے زمینی حالات کو دیکھ کر ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے. یہاں کے زمینی حالات کچھ اور قسم کے ہیں، اس طریقے سے بندہ چلتا ہے. تو آپ جتنے لوگ بھی ہیں، ہم جتنے لوگ بھی ہیں، ہماری پاکستان ہماری ضرورت ہے. اور یقین کریں یہ جتنی گیدرنگ ابھی بیٹھی ہوئی نا ہماری یہاں پر، یہ اللہ کا شکر ہے. باہر دنیا میں جا کے ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے. یہ صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں اکثر سفر میں، 2-4 آدمی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیکورٹی آ جاتی ہے، کیا کر رہے ہیں یہ، کون ہے یہ. ہوٹل تک آ کے چیک کرتے تھے، ہوٹل تک چیک کرتے ہیں یہ آپ کے ساتھ کیوں پھر رہے ہیں یہ لوگ. میں نے کہی ہوگا ان سے خود پوچھو کیوں آتے ہیں یہ. مطلب اتنا ماحول نہیں ہے ہمارا کہ 2-4 آدمی بیٹھ کر ہم کھل کے اللہ کی بات کر سکیں. مصر کے مجھے کچھ لوگوں نے مجھے دعوت دی تو چند ایک مصری میرے ساتھ بیٹھے تھے، فوراً مباحث آ گئی، آپ کا کیا تعلق ان سے. لیکن خرید اس میں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں یہاں سے. تو یہ پاکستان نہ ہونا، یہ آزادی کی نعمت نہ ہو، اس طرح بیٹھ کے ہم قرآن نہیں بیان کر سکتے، اس طرح بیٹھ کے ہم دینی ماحول قائم نہیں کر سکتے. اس ملک کی آزادی اور اس ملک کی قدر کریں. اچھا قدر کریں، اس کی قدر کریں. کچھ مجبوریاں، کچھ حالات بنتے ہیں لوگوں کے لیے. آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کی ذہن سازی کے لیے بات کر دوں کہ یہ مسلمان حکمران بھی نا کوئی بھی اتنا بڑا بے غیرت نہیں ہوتا، لیکن کہیں پھنس جاتے ہیں، کہیں پھنس جاتے ہیں. اور جو آدمی جس وادی میں گیا نہ ہونا اس کو وہاں کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اصل مجبوریاں کیا بن گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کئی دفعہ جیسے آپ نوجوان بیٹھے ہیں نا، محسوس نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ میں بات ایسی کر جاؤں آپ کو محسوس ہو، جو جس تحریک میں ہو سیاسی طور پر. میرا نظریہ یہ بنا ہے کہ آپ اس کو وہاں نہ چھیڑیں، اس کی وہیں تربیت کریں، اس کی وہاں تربیت کریں. کیونکہ اب نئے آدمی کو تیار کر کے ہمیں فوجی بنانا مشکل ہے، ایم پی اے بنانا مشکل ہے، لیڈر بنانا مشکل ہے. اب جو جہاں پہنچا ہوا ہے نا اس کو وہیں الیگ سے لے کو، اس کے ساتھ وہیں الیگ سے لے کو. اب نئے آدمی تیار کر کے کہاں سے بھیجیں گے ہم. اب جو گیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہیں سیٹنگ شروع کر دیں، ذہن سازی. اور یہ کام ماشاءاللہ آپ کا ادارہ کر رہا ہے، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ شعیب صاحب کو نظر بد سے بچائے اور آگے چلتے رہیں تو انشاءاللہ یہ کام اچھا چلے گا. ٹھیک ہے نا، یہ کام آگے چلے گا. تو دیکھیں دینی کارکن کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو برا بلا نہیں کہتا. وہ تو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنا کرتا ہے. اور کسی دینی تحریک کے اندر اس دن وہ کوئی پنڈی کے صاحب آئے ہیں اس طرف نا علماء کے کسی قافلے میں، تو خیر میرا تو سلام موضوع نہیں ہوتا. مجھے ایک آدمی نے کسی جگہ سوال کیا کہ جی یہ تو آدمی تو بڑا کرائم پیشہ ہے، جرائم پیشہ ہے اور علماء کے ساتھ آ گیا ہے. تو میں نے کہا یار اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا، اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے تو خدا کی طرف آتا ہے تو اس کو آنے دو. ایک آدمی کہتا ہے آئندہ نہیں کروں گا میں ایسا، تو یہ اچھی بات ہے نا. ہاں جی. تو ہمارے ساتھ کوئی آدمی آگے بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے نا. ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا کہیں اور بیٹھے گا اور خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماگیر فکر ہے. اچھا اس سوچ پہ کام کی ضرورت ہے اس وقت. جو جس جگہ ہے اس کو وہیں رہنے دو، نہیں چھوڑو اس کو.
اس کو وہی رہنے دو. جب اس پر اللہ قرآن کو کھولے گا نا, حقائق جب کھلیں گے, تو ایک جگہ آپ کو ایک دلچسپی کی بات سنا دوں. باتیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھی صفات ہوتی ہیں. تو 4 آدمی لڑ رہے تھے سخت. میرے استاد تھے, میں نے ان سے مناظرہ پڑھا ہے, مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہے. اسمبلی میں بحث ہو گئی کہ بھٹو شہید ہے کہ نہیں ہے نا, بھٹو صاحب شہید ہیں کہ نہیں ہے. سیاسی نظریاتی طور پر الگ بات ہے کہ اللہ نے اس شخص سے بڑا کام لیا ختم نبوت کا. ایک آدمی نے کہا نہیں ہے, دوسرے نے کہا ہے. تو چنیوٹی تو بہت بڑے خطیب بھی تھے, انہوں نے کہا چلو دعا کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں جو بھٹو کو شہید کہتے ہیں, اللہ انہوں سارے نے بھٹو والی موت دے, انہیں سارے کا اشر اللہ بھٹو نال کر دے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو علماء کے ساتھ ہیں, علماء کو اچھا سمجھتے ہیں, اللہ ان سب کا اشر اللہ علماء کے ساتھ کر دے. اب جی جو کہا نا بھٹو کے ساتھ اشر کرے, سارے چپ ہو گئے. سمجھو. تو اسی طرح ایک جگہ بحث ہو رہی تھی موجودہ سیاستدانوں کے اعتبار سے. تو میں نے کہا جھگڑو جھگڑو نہیں, جس کے ساتھ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو صحابی نے کیا تیاری کی, حضور نے پوچھا. کہ حضور تیاری تو کوئی نہیں, پر آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا, المرء مع من احب, جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے اٹھایا جائے گا. اب میں نہیں کہتا کہ اس مولوی کی بات سنو, اس کی سنو, اس لیڈر کی سنو. جس لیڈر کے ساتھ تم آخرت میں رہنا پسند کرتے ہو اس کے ساتھ چلو, بس بات ختم ہو جاتی ہے. جھگڑا ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جس کے ساتھ تم آخرت میں رہنا پسند کرتے ہو تو دنیا تو گزر جائے گی. تو اس لیے قافلہ شیخ الہند کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے, اور اسی قافلے کے ساتھ رہنے میں بڑی خیر ہے. میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا حشر قافلہ شیخ الہند کے ساتھ کرنا. ٹھیک ہے نا. دنیا میں ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں, مرنے کے بعد بھی اسی قافلے پہ رہنا اچھا سمجھتے ہیں. تو آج 14 اگست, یہ تو میری تقریر اسی طرح کی ہوتی ہے, پھر پھیلتی جائے گی, وقت کافی نکل جائے گا آپ کا بھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق دے, اور پاکستان کی سالمیت کا اور پاکستان کا خیال رکھنے کا توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگ خاص طور پہ یہاں واہ فیکٹری کے اندر رہتے ہیں, تو واہ فیکٹری کا اپنا ایک ماحول ہے. اللہ کرے کہ اس ماحول پہ ہمارے ذریعے سے کوئی غلط اثر نہ پڑے. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہمارے کام میں رکاوٹیں پیدا نہ ہوں. اسباب کی دنیا میں اپنے اداروں کو, اپنی فوج کو, اپنی حکومت کو, اپنے علاقے کی چیزوں کو, اس کو نہیں ٹچ کرنا چاہیے. بالکل ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھیں اس کا اثر میں نے جو محسوس کیا, اب انڈیا بھارت جنگ ہوئی نا, جس طرح یہ بینگن بیچ رہے ہیں نا, آلو پیاز بیچنے والے ہیں, یہ بھی ریڈیو پہ کھڑے ہو کہتے تھے ستمگر ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ کیوں کہتے تھے یہ لوگ؟ آؤ انڈیا بہادر آ جا ہمارے سے مقابلہ کر. ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس اللہ نے کوئی طاقت دی ہوئی ہے, ہمیں اللہ نے کوئی طاقت دی ہے. اور محسوس نہ کرنا انڈیا کے ساتھ اس جنگ کے اندر جو اللہ کی مدد آئی ہے, جو اللہ کی مدد آئی ہے, ایسے دوستوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے جن سے کچھ معلومات ملی کہ سوائے اللہ کی تائید کے اور کچھ بھی نہیں تھا. ان ڈاکٹروں نے کام کیا ہے جو ناکارہ قسم کے تھے, جن پر صرف یہ تجربہ کر رہے تھے چلتے بھی ہیں کہ نہیں چلتے, یہ چلتے بھی ہیں کہ نہیں چلتے. انہوں نے وہاں لگا رہے گی. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سوچتا تھا شاید اس کی آواز نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ کرامت ہے. تو مدد سالار کے ساتھ آتی ہے صاحب. ہماری فوج میں بھی ایسے ایسے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں
ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جن کی کوششوں سے محنتوں سے دنیا میں ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے ہیں. خدا نخواستہ بھی اگر سب پسپا ہو جاتے نا تو اتنے ذلیل ہوتے کہ دنیا کو آنکھ نہ دکھا سکتے، ہم آنکھ نہ دکھا سکتے. تو اس لیے اس حکمت عملی کے تحت اپنی فوج کو، اپنے سالار کو، اپنے اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. باہمی اختلافات ہمارے ہوتے ہیں، وہ بیٹھک میں حل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے حل کرنے والے ہوتے ہیں. وہ دشمن کے سامنے نہیں کر سکتا آدمی. کوئی کمی کوتاہی ہو نا تو اس کا مذاکرہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے آدمی. تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے جی آپ حضرات سے مخاطب ہو کر، آپ کے مرکز میں آ کر. اللہ تعالیٰ یہ مولانا نسیم صاحب کے ساتھ نا آپ صحیح تعاون کیا کریں. اچھا مجھے نہیں کہا کہ میں ان کے لیے چندہ مانگوں آپ سے، ٹھیک ہے نا. تقریر کر کے چندہ مانگنا ایسا ہوتا ہے جیسے تقریر ضائع کر دی نا. میرا مزاج میرے اپنے مرکز کے لیے کبھی نہیں مانگا چندہ. تو صرف اور صرف کیونکہ آپ نوجوان ہیں، کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس طرح کا ماحول وسیع ہونا چاہیے نا، اس طرح کے ماحول کو کھلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے اور زیادہ بڑھنا چاہیے. کیونکہ اس وقت اعمال کا مسئلہ نہیں رہا نماز روزے کا، اس وقت مسئلہ ایمان کا رہ گیا ہے. دشمن کا وار ایمان پر ہو رہا ہے. تو یہ جگہ ایمان بچاؤ چھاونیاں ہیں، یہاں ایمان بچتا ہے. اچھا تو ان کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں اور کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور جگہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ کو کوئی کشادہ جگہ اسی جگہ پہ دائیں بائیں میں نصیب فرما دے. کیونکہ شہر کے اندر کام کی ترتیب اور ہوتی ہے، دیہات کی اور ہوتی ہے. یہاں ہر آدمی اپروچ میں ہے نا، پہنچ سکتا ہے آسانی سے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سب نوجوان باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو. آپ پر بڑی ذمہ داریاں. اچھا اور ولایت کا، اللہ کے قرب کا صحیح موسم جوانی ہے، صحیح موسم جوانی ہے. تو اللہ کو حاضر سمجھ کے زندگی گزارنا، اللہ کو موجود سمجھ کے زندگی گزارنا، اور ہر وقت اس دھیان کے ساتھ رہنا کہ میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس وقت میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. دیکھو ہم میں سے کس آدمی نے اپنی وسعت کے مطابق کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے تو غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا بھی شاید نہ کی ہو. جی کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے اللہ کے دین کے لیے ناشتہ بھی قربان نہیں کیا، چائے بھی نہیں چھوڑی. بڑی ذمہ داریاں ہم پہ بنتی ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہم پہ بنتی ہیں. تو ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور اس کی توفیق مانگیں اللہ سے. کبائر کا مرتکب آدمی جو ہے نا وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں. دین کا عالمی کام، بڑا کام کبائر کا مرتکب شخص نہیں کر سکتا، اس کو توفیق نہیں ہوتی اس کی. تو کبائر کی بڑی تفصیلات ہیں. اچھا ان کو یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، کن کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو ہم کسی کام کے حل ہوں گے. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کبائر سے بچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک اس اکیڈمی کو قبولیت، محبوبیت، برکت، عافیت نصیب فرما. مولانا نسیم صاحب کی خدمات کو اللہ قبول فرما، ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما. ان کی ظاہری باطنی ضرورتوں کو اللہ پوری فرما. یا اللہ جتنے نوجوان یہاں پڑھتے ہیں اللہ ان کو علم نافع نصیب فرما، برکت و عافیت نصیب فرما. یا اللہ، یا اللہ اپنے خاص و کرم سے ان کو کشادہ عافیت والی و برکت والی جگہ نصیب فرما. ظالموں کے ظلم سے نہیں بچا، شریروں کی شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا. یا اللہ ان کی جان، مال، کاروبار، اولاد سب کی حفاظت فرما. جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے سب کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پوری فرما. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتہ.